محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے دلائل احادیث بھی ہیں، یہ احادیث بھی اس کے اندر درج ہیں اور اس کے اندر آیات بھی، ان کے جوابات بھی ہیں۔ ہماری احادیث بھی لکھ دی ہیں، احادیث پر اعتراضات ہیں، اس کے جوابات بھی لکھ دیے ہیں۔ احادیث مرفوعہ بھی ہے، موقوفہ بھی ہے اور مقطوعہ بھی ہے۔ غیر مقلدین کے دلائل بھی لکھ دیے ہیں اور غیر مقلدین کے دلائل کے ساتھ ان کے جواب بھی لکھ دیے ہیں۔ آخر میں غیر مقلدین کا ایک ڈکوسلا ذہن میں رکھا کریں نا، بھائی دلائل کا جائزہ لینا تو ڈکوسلوں کا جائزہ بھی لینا ہے نا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، یاد ہے میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ ہم سبق میں پورے دلائل نہیں لاتے، ہم سبق میں نفس مسئلہ اور مسئلہ کی کام کا ذوق پیش کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں ذہن میں ہیں نا، اور بولتے نہیں ہو، ذہن میں ہے نا، یہ دو باتیں ذہن میں ہوگی نا تو پوری فائل نہ پڑھانے پر آپ کو افسوس نہیں ہوگا، اور جب پوری باتیں ذہن میں نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کہنا وہ جی پوری فائل تو پڑھ کے سنائی نہیں۔ میں آپ کے سامنے فائل پڑھ کے سنانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا کہ میں نے فائل آپ کو زبانی سنانی ہے۔ بھئی یہ جو فائل ہے اگر صرف اس فائل کو سنانا ہو یہ تو آدھے گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی یہ فائلیں تیار کر کے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ جس مسئلے کو پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں وہ مسئلہ سمجھ لیں اور دلائل اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر کبھی وقت لے کر تشریف لے آئیں۔ اگر وقت آپ کے پاس کم ہو تو ٹیلی فون پر لمبے جواب دینے سے ہم معذرت خواہ ہیں، اس لیے کہ آپ کا ٹیلی فون پیکیج پر ہوتا ہے اور ہم پیکیج کے اوپر نہیں ہوتے، اس لیے آپ ہمیں اپنا یو فون نہ سمجھا کریں، ہمیں آپ انسان ہی سمجھا کریں۔ ہمارے پاس پیکیج نہیں ہے کہ آپ کے 1.5 گھنٹے ایک فون پر لگے رہیں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں اور پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں ہماری بات نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں بھئی نہیں سنتے، تم نے جس کو جا کر بتانا ہے پورے ملک میں شور اور کھپ ڈالو۔ کام کرنے والا بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر ہو کام کر نہیں سکتا۔ غیر مقلدین کا ڈکوسلا سے مات فرمائے۔ ڈکوسلے کی میں نے تعریف کل کر دی تھی نا، ایک غیر مقلد نے تقریر کی اور میرے پاس میں نے کہا نا آپ کبھی بیان کرانا ہو نا تو کسی مقابل کی کیسٹ بھیجیں، پھر اس کا جواب سنیں اور پھر دل بڑا رکھیں۔ جب ہم جواب دیں نا پھر دل بڑا رکھیں۔ بعض لوگ بلا لیتے ہیں اور جب ہم اس سٹائل پہ کام شروع کرتے ہیں نا پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اور بیان سے پہلے ہدایہ دیتے ہیں۔ ہمارا مجمع متفرق ہے، اس میں دوسرے لوگ بھی آئے ہیں اور آپ تھوڑا سا خیال فرمائیں، اور ہم نے دوبارہ بھی جلسہ کرنا ہے۔ یہ سارے مثال بیان کرنے کے بعد جب اسٹیج پہ آتے ہیں پھر گرجتے ہیں۔ اب ہم دعوت خطاب دیتے ہیں متکلم اسلام سفیر احناف علامہ محمد ریاض گھمن صاحب کو مخصوص سٹائل میں گفتگو فرمائیں، اور پہلے مجھے سمجھایا ہوتا ہے کہ مخصوص میں نہیں کرنی۔ بات سمجھ آتی ہے کیا مطلب؟ اپنی عزت رکھ لی ہے، ہماری عزت پہ پانی پھیر دی ہے۔ اب سننے والا یہی سمجھے گا نا ان کا مخصوص سٹائل یہی ہے، بھائی ایسے نہ کیا کرو، بھائی بات کو سمجھا کرو، ہم بہت نیک لوگ ہیں، بہت شریف آدمی، ہمیں تنگ نہ کرو، وہ کہ یہی اس کا سٹائل ہے۔ اب جب پھر میری کیسٹ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہاں تو مولوی صاحب بہت نرم تھے، ویسے تو بہت گرم ہے۔ اب ان کو میں کیسے سمجھاؤں؟ ہم نرم بھی ہیں، ہم گرم بھی ہیں، ہم میزبان کی اوقات کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر میزبان کا مزاج ٹھیک ہو تو ہم دودھ گرم پیش کر دیتے ہیں، اور اگر مزاج ٹھیک نہ ہو تو ہم دودھ ٹھنڈا پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو خالص دودھ ہے۔ اور مریض کو دیکھتے ہیں، بعض مریض گرم دودھ پسند کرتا ہے، نہ گرم دودھ موافق ہوتا ہے، بعض مریضوں کے ٹھنڈا دودھ موافق ہوتا ہے۔ جیسا مریض ہو ہم ایسا دودھ پیش کرتے ہیں، لیکن پیش خالص کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی بھر کبھی آپ نہیں محسوس فرمائیں گے کہ ہم نے ملاوٹ والا دودھ پیش کیا ہو، یعنی ملاوٹ والا مسئلہ پیش کیا ہو۔ اللہ اس دن سے پہلے ہمیں موت عطا فرما دے کہ جب ملاوٹ والے مسئلے امت کے سامنے پیش کریں۔ اس ملاوٹ والے مسئلوں سے خالص موت بہتر ہے۔ اور بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ چلیں اب ان کا ذرا ڈکوسلا سن۔ غیر مقلد تقریر کر رہا تھا، اب تقریر میں کہہ رہا ہے، کہتے لو جی حنفی آ گیا مسجد نماز پڑھن، حنفی مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ میں ساتھ پنجابی کا ترجمہ بھی کرتا ہوں نا، بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو چونکہ یہ جملہ اس زبان کے اس لیے میں اس سنانے لگا ہوں۔ کہتے جی حنفی آ گیا مسجد نماز پڑھنا سے ہاتھ باندھ کے کھلوتے ہیں۔ اللہ نے بول چپ، اور بولتا نہیں ہوں پھر بھی چپ۔ یہ تقریر ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بول پھر بھی چپ، اور کچھ تے بولنا پھر بھی چپ۔ اچھا دس کیوں آئے ہیں؟ اللہ جی منگن آیا۔ منگتا کیوں نہیں ہوں؟ میرے ماں منع کی تھے، میرے امام ابو نے منع کی تھا۔ اللہ جی دل تے بڑا کرتا ہے پر میرا امام نہیں منتا۔ اب بتاؤ کتنا استہزاء ہے۔ مسجد میں آیا حنفی نماز پڑھنے کے لیے، اور اللہ پوچھتے ہیں کیوں آیا ہے؟ خاموش ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں بول تو صحیح نا کیوں آئے ہیں؟ پھر بھی خاموش ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کچھ تو بولنا،
کہتے ہیں اللہ جی مانگنے کے لیے آئے ہوں، کچھ لینا ہے آپ سے۔ اللہ فرماتا ہے پھر مانگو تاکہ ہم تمہیں دیں۔ کہتا ہے جی دل تو بہت کرتا ہے لیکن میرے امام نے منع کیا اس لیے نہیں مانگ سکتا۔ کہتے ہیں اسے شرک کہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے بول، یہ کہتا ہے چپ۔ اللہ دی نہیں مننی، ابو حنیفہ دی مننی ہے۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ لگ گیا نعرہ، بات سمجھ آئے کہ مسلک اہل حدیث زندہ باد، یہ نعرہ لگ گیا۔ اللہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے، بول دے نہیں، اللہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے، اللہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ اور اللہ نے فاتحہ میں ترغیب دی ہے کہ مجھ سے مانگو، اور جس صورت میں ترغیب دی ہے مانگنے کی، یہ وہی صورت نہیں پڑھ رہا کیونکہ امام نے منع کیا ہے۔ تو خدا کی بات نہ مانے اور امام کی بات مانے، اسے حنفی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام دی گل چھڈو، خدا دی گل منو۔ حنفی کہتے ہیں خدا کو چھوڑو، امام کی مانو۔ ہم کہتے ہیں امام چھوڑو، خدا کی مانو۔ یہ خدا کو امام کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ہم اماموں سے چھڑوا کے خدا کے در پہ لے کر جاتے ہیں۔ اور لوگوں توحید سمجھو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں توحید سمجھو۔ ہم توحید سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر توحید سمجھانا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب توحید شروع ہو گئی ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کچھ پتہ نہیں قرآن ہے، کچھ پتہ نہیں پنجابی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں پھر ملا کر پڑھتا ہوں، آپ قرآن کے ساتھ پنجابی سنیں، پھر آپ بتانا قرآن ہے یا پنجابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور بابا جی فرماندے نے وچ گجراتے ایک دولا رہندا۔ اب آپ فیصلہ کریں قرآن کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا نا چھوٹے چھوٹے چوہے ہوتے ہیں، بعض انسان انہیں کہتے ہیں دولے شاہ کا چوہا، جس کے سر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس پر ہی کہتے ہیں۔ اور بابا جی کہندے نے وچ گجراتے ایک دولا رہندا جیڑا کڑ کڑ مکھڑے بناوے تے جدوں واری سر دی آوے مک مسالہ جاوے۔ اللہ فرماندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور گجراتے نہ جا میرے کولا، اسی توحید دسنے ہیں۔ گجراتے جاندے گجرات نو منتے نے حنفی آندے نے، انہوں چھڑ کے اللہ نو منتے توحید آکھدے نے۔ ذرا مارنا نعرہ مسلک اہل حدیث دا۔ یہ تقریر ہو رہی، بات سمجھ آ رہی؟ یہ تقریر ہو رہی۔ میں اپنے طلبہ تخصص کو کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ مجھے بہت پیاری سر میں تقریر کرنی آتی ہے، بہت پیاری۔ میں طالب علم میں تکرار کے دوران طلبہ کو سریں لگا لگا کے بتاتا تھا، ہر خطیب کی، اپنوں کی بھی اور باطل کی بھی، لیکن سریں ہم نے چھوڑ دی ہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اللہ گواہ ہے، یہ 20,000 کی تقریر کرنا سر لگا کے، یہ کون سا کام ہے؟ اس لیے کہ 1 گھنٹے کی تقریر پر 5 منٹ کا مواد چاہیے۔ 1 گھنٹے کی تقریر پہ 5 منٹ کا مواد چاہیے، پورا گھنٹہ تقریر سر چل رہی ہے نا۔ اب دیکھیں پھر فاتحہ پڑھو، پھر فاتحہ پڑھو، پھر شعر پڑھو، آدھا گھنٹہ گزر جانا، لیاؤ 20,000 روپیہ۔ میں مذاق نہیں کرتا، آپ میرا ایک بیان سننا، آپ شام سنتے ہی ہیں نا، میرے ایک بیان میں اتنا مواد ہوتا ہے، آپ اس کو 5 گھنٹے میں پھیلائیں تو مواد آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ اور میں زیادہ مواد کو تھوڑے وقت میں لاتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، ورنہ سر کے ساتھ بیان کر کے یہ کون سا مشکل ہے کہ آدمی تھوڑی سی بات کو سر میں پھر کرے پھر کرے پھر کرے، یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ کسی کے چٹ آئی ہے، مسلک اہل حدیث والے آپ کے لیے امامت کی سیٹ رکھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہ کم از کم 1 لاکھ قبول ہے۔ امامت مجھے کتنی کتنی پیشکشیں ہوئی ہیں، اللہ گواہ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میری عادت نہیں ہے میں ان باتوں کا ذکر کروں کہ ہم نے کتنی کتنی پیشکشوں کو جوتے کی نوک پہ ٹھکرایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں اللہ پاک مسلک کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے عزت بھی مانگتے ہیں اور اللہ سے بابرکت وسعت والا مال بھی مانگتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا سر لگا کے تقریر کرنا مشکل نہیں ہے،
بس جب آدمی درد ہو نا، وہ درد بندے کو سر لگانے نہیں دیتا، آدمی پھر بات کرتا ہے، پھر بات کرتا ہے، پھر بات کرتا ہے، اور خواہش ہوتی ہے کہ اپنا مسئلہ ان کے دماغ میں بٹھا دے۔ تو ڈکوسلا سمجھ آ گیا؟ اب سمجھ آ گیا نا ڈکوسلا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی مانو، یہ کہتے ہیں امام کی مانو۔ اب میں نے چونکہ جواب دینا تھا تو میں نے کہا بھئی ہم اللہ کی مانتے ہیں، لیکن بات سمجھو، ہمارا امام علم والا بھی ہے، ہمارا امام عقل والا بھی ہے۔ ہمارا امام بولو علم والا بھی ہے، ہمارا امام عقل والا بھی ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم جتنے چھوٹے ہیں اللہ اس سے ہماری عقل سے ماوراء بڑا ہے۔ اور جب چھوٹے بڑے کے پاس مانگنے کے لیے جائیں، کبھی اکیلے اکیلے جاتے ہیں اور کبھی وفد بنا کے جاتے ہیں۔ جب اکیلے اکیلے جائیں تو ہر بندہ اپنی ضرورت خود مانگتا ہے، اور جب وفد بنا کے جائیں تو نمائندہ مانگتا ہے اور باقی تائید کرتے ہیں۔ ہمارے امام نے فرمایا جب اکیلی نماز پڑھو تو چونکہ اکیلا گیا ہے خود مانگو اللہ سے، اور جب جماعت کی نماز ہو پھر تم چونکہ وفد بنا کے لے کر گئے ہو، امام مانگے گا، تم نے آمین کہہ کے تائید کر دینی۔ ہم مانتے کیوں نہیں؟ ہم مانتے ہیں ہمارا امام علم والا بھی ہے، ہمارا امام عقل والا بھی ہے۔ تمہارے پاس نہ علم ہے نہ تمہارے پاس عقل ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم نے آباء و اجداد کی بات ماننی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، تمہارے آباء و اجداد کے پاس علم بھی نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کے پاس عقل بھی نہیں ہے، اور جب آباء و اجداد علم و عقل والے ہوں تو پھر آباء و اجداد کی بات مان لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چٹوں کا دے دو جواب؟ لاؤ بے لاؤ، چٹیں چٹیں لاؤ نا، جو میں ساری پوری کرو، پھر کہہ دیں کہ فلاں چٹ رہ گئی ہے۔ اب بات چٹیں ایسی ہے کہ آپ کو سن کر شرم آئے گی، بعض تو میں نکال دیتا ہوں۔ غیر مقلدین ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے جو دلائل دیتے ہیں ڈکوسلے کے علاوہ وہ کون سے ہیں؟ اب بتاؤ، اس چٹ کا کوئی تک بنتا ہے؟ آپ کل فائل دی تھی نا، اس میں غیر مقلدین کے دلائل ہیں اور دلائل کے جواب بھی ہیں، چڑ پھر بھی لکھ دی ہے۔ دلائل کون سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں نے فائل کا اگلا حصہ پڑھا نہیں ہے، اس نے فائل خریدی نہیں ہے، بجائے اس کے میں فائل خریدوں، اس سے بہتر ہے کہ 4 کپ چائے پی لوں، اور خان صاحب کو چائے چھوڑو اور فائلوں پر پیسے لگاؤ۔ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز پڑھنی کیسی ہے؟ کیسا ہے؟ غیر مقلدین کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ ہم نے جس طرح اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اسی طرح ہم نے فقہاء کرام کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ بات نہ کہ فقہاء کرام کو نہیں دیکھا، فقہاء کرام کو اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور بڑے فقہاء کرام کے تفصیلی مسائل آپ کے پاس موجود ہیں۔ استاد جی کیا مجتہد کا کشف الہام وغیرہ مقلد کے لیے صحت ہوتا ہے؟ کشف صاحب کشف کے لیے بھی حجت ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دوسرے کے لیے حجت کیسے ہوگا؟ کشف تو ضمنی چیز ہوتی ہے نا، یہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ فردوا الی اللہ والرسول والی اولی الامر۔ اب آیت بن گئی ہے، فردوا الی اللہ والرسول والی اولی الامر منکم۔ اب میں تمہاری آیت کیسے ٹھیک کروں؟ اس نے آیت لکھی ہے۔ یہاں تیسرا درجہ اگر فقہا کا مانا جائے تو کیا صحابہ کے درجے کی تنقیص نہ ہوگی؟ نہیں میرا بیٹا، میں نے تو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ ہم تو چلتے ہی خلفائے راشدین اور صحابہ سے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ ان کا مذہب مدون نہیں تھا اور فقہا کا مذہب مدون ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عن الرسول فعلى الراس والعين واذا جاء عن الصحابہ فاخترنا منهم ولم نخرج من اقوالهم۔ جب صحابی کا قول آتا ہے ہم اس سے نکلتے نہیں، ان میں سے کسی کا قول لے لیتے ہیں۔ تو پہلے صحابہ ہیں، ائمہ بعد میں ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ نے غیر مقلدین کی مثال گدھے سے دی تھی، جب کہ گدھا کھڑا ہو تو ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ پوری مثال بیان کرنے کے بعد چٹ میں آخر میں لکھنا چاہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا تو سنت ہے، اگر غیر مقلدین کی مثال گدھے سے دو گے تو سنت کی توہین ہوگی۔ بھائی سنت کی توہین تو تب ہوگی نا جب ہم ان کے رفع الیدین کو سنت سمجھیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ترک رفع الیدین سنت ہے، اور غیر مقلد رفع الیدین سنت نہیں بلکہ مکروہ ہے اور حماقت ہے۔ باقی اس میں فرق کیا ہے، اس کے لیے آپ ترک رفع الیدین کے مسئلے کا انتظار فرمائیں۔ میں نے آپ کو کہا تو تھا میں اس پہ وضاحت کروں گا کہ شفافی اور غیر مقلدین رفع الیدین میں کیا فرق ہے، تو آپ تھوڑا سا انتظار تو فرما لیا کریں نا۔ ایک استاد جی، ایک عام شخص کے سامنے مختلف دارالفتاء کی مختلف فتاوی جات ہیں، جبکہ مسئلہ ایک ہے۔
اگر مفتی علماء حق ہیں، علماء احناف دیوبند ہیں، ایک مسئلے پر کئی آراء ہیں، تو آپ جس رائے کو بھی قبول فرمائیں گے آپ کے لیے نجات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ علماء کے اختلاف میں بحث نہ کریں، دونوں ہمارے اصحاب حق ہوتے ہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ مطلق ہے، اس سے معلوم ہے کہ علماء کی بات بھی سنی سنائی ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنی سنائی بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، تو علماء سنی سنائی بات کرتے ہیں یا تحقیقی بات کرتے ہیں؟ سنی سنائی کا معنی بے پر کی بات جس کے پیچھے دلیل کوئی نہ ہو، اسے سنی سنائی کہتے ہیں، اور جس کی پشت پہ قرآن حدیث اجماع قیاس ہو، یہ سنی سنائی کیسی ہو گئی ہے؟ استاد جی آپ کی تقریر میں دلائل بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی آدھی بھول جاتا ہے اور آخری پاؤ رہ جاتا ہے، آخری یاد رہ جاتا ہے۔ اب بتاؤ میری تقریر کتنی لمبی ہے؟ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، کوئی بہت لمبا بیان تو نہیں ہے، اور وہ بھی اتنا آسان حلوہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ آسان بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نوٹ لکھ لیا کریں، اور جو اس قسم کے ساتھی ہیں ان کو چاہیے اپنے پاس ایک منشی لے کر آیا کریں تاکہ وہ میری باتیں لکھے اور شام میں ان کو تکرار کرا دیں۔ استاد جی شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کی بیعت کس سے ہے؟ ابھی تک میں نے کسی اور شیخ سے بیعت نہیں کی، پر انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو ضرور کریں گے۔ استاد جی ہمیں تفصیلی فائل بھی اگر مل جائے تو نوازش ہوگی، کیونکہ باعث صبح تفصیلی فائل تو دیتے ہیں، اجمالی فائل تو نہیں دیتے، آپ اس تفصیلی فائل کو لے لیا کریں۔